अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात के 12 बजे DROs को ज़बरदस्ती बैठा के कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तरदीद करवाई गई है। लेकिन आप ये ज़रा शक्लें देखें, DRO चकवाल की शक्ल देखें, वो ये बयान देने के बाद तकरीबन रोने वाली थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान दिया है कि जब मैंने उन्हें कहा कि किस तरह धांधली करनी है तो उनमें से कुछ अफसरान रो पड़े। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये खातून रो पड़ी होंगी। इसके अलावा ये साहिब हैं, इनकी शक्ल देखें बयान देने के बाद। कोई ऐसा बंदा जिसने कोई जुर्म ना किया हो, कौम के हक पे डाका ना डाला हो, ऐसी शक्लें बनी होती हैं जब वो अपनी सफाई पेश कर रहा हो तो चेहरे पड़े जाते हैं, सब कुछ अयां कर देते हैं, छुपता कुछ नहीं है। फिर दावा किया गया कि कमिश्नर का कोई काम नहीं होता इलेक्शन में, कमिश्नर तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है। लेकिन फिर तस्वीरें कुछ और बोल रही हैं। कमिश्नर रावलपिंडी जिसने बयान दिया है, ये आपको इवन पोलिंग स्टेशन के अंदर तक नजर आ रहा है। ये साथ साथ हर चीजें खुद मॉनिटर कर रहा है। सारी धांधली उसने खुद अपने नीचे करवाई और इसलिए उसने आके बयान दिया। अगर उसने सिर्फ कोऑर्डिनेशन करनी थी तो फिर उसका कोई काम पोलिंग स्टेशन के अंदर जाना नहीं था, काम DROs और ROs करते, लेकिन यह खुद कर रहा था बराह रास्त। नाज़रीन इकराम, अब इसके अलावा आपको मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि यह कहा होता कि जहां जहां भी कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जाम लगाया है, हम तमाम उम्मीदवारों को जीतने वाले, हारने वाले और जिन्होंने शिरकत की, हम सबको बुलाएंगे, मीडिया वहां मौजूद होगा, हम सब फॉर्म 45 दोबारा गिनेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी वहीं पे हो जाएगा। यह तहकीकात का वाहिद तरीका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि हम सिर्फ रिटर्निंग अफसरान के या DROs के बयानात कलमबंद करेंगे और 3 दिन में रिपोर्ट दे देंगे। कोई गिल्टी ना हो तो वो मीडिया के सामने आके सब कुछ फॉर्म 45 के मुताबिक करने से क्यों हिचकिचा रहा है। लेकिन रात को 12 बजे इन लटकी हुई शक्लों को लाकर मीडिया पे बिठा के बयान दिलवाया गया कि कमिश्नर रावलपिंडी दुरुस्त बात नहीं कर रहे, इनके गिल्टी होने की यही सबसे बड़ी निशानी है। तो इनको नाइटमेयर तो हमने दिखाना है आपके सामने। जो 25 सीटें हैं जहां पे ये धांधली की गई है, मैं उनमें से कुछ सीटों का अहवाल रखता हूं। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल 25,793 वोटों से जीत चुके थे और नून लीग के अकील अंजुम 42,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। लेकिन जब बाद में नतीजा तब्दील किया गया तो वो भी आपके सामने है। फिर NA47 को देखें, उसमें PTI के उम्मीदवार ने 1,01,596 वोट लिए और तारिक फजल चौधरी ने 49,678 वोट लिए फॉर्म 45 के मुताबिक। लेकिन तब्दीली के बाद फॉर्म 47 में 1,01,000 तारिक फजल चौधरी को दे दिया गया और PTI के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शुएब शाहीन के वोट 86,000 कर दिए गए। अगर आप जायजा लें तो फॉर्म 45 के मुताबिक 1,01,596 वोट थे। ये अगर कम ना किए जाते तो नून लीग के फॉर्म 47 के बढ़ाने के बावजूद भी शुएब शाहीन 200 वोटों से जीत जाते, फिर भी जीत जाते तब्दीली के बावजूद। लेकिन उनके वोट जितवाने के लिए कम भी किए गए। फिर NA48 में 74,425 अली बुखारी को वोट पड़े। खुरम नवाज जो नून लीग के हैं उन्हें 30,000 वोट पड़े, यहां भी तब्दीली करवा दी गई। नून लीग के उम्मीदवार को फॉर्म 47 में 69,699 वोट और PTI के कम करके 59,851 कर दिए गए। यहां भी अगर PTI के उम्मीदवार के कम ना करते, सिर्फ नून लीग के बढ़ाते तो PTI यहां भी जीत जाती। यानी इवन आप धांधली के बावजूद भी अगर सिर्फ PTI के साथ छेड़छाड़ ना करते और नून लीग के इजाफी वोट डाले जाते तब भी PTI जीत जाती। फिर 1,37,000 वोट लिए मेजर ताहिर सादिक ने, उनके मुकाबले में शेख आफ्ताब अहमद ने 74,478 वोट लिए। लेकिन यहां पे भी तब्दीली कर दी गई और नून लीग को 1,19,000 दे दिए गए और ताहिर सादिक के कम किए गए। अगर यहां भी कम ना करते फॉर्म 47 में, फिर भी ताहिर सादिक जीते हुए थे धांधली के बावजूद। आप सभी नताइज को चेक कर सकते हैं। यही खेल खेला गया है, लाहौर में भी यही कुछ हुआ है। आपके सामने ये तमाम नताइज रखने का मकसद ही यह है कि तहरीक इंसाफ के पास तमाम सबूत मौजूद हैं।
اب کمشنر راولپنڈی کا بیان موجود ہے، دستاویزی ثبوتوں سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی گواہ بھی دستاویزی ثبوتوں کو ریپلیس نہیں کر سکتا انلیس کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ جعلی ہیں۔ اسلام آباد کی سیٹ پہ جہاں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دو سیٹ، خود جو کھوکھر صاحب ہیں 2 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 100% فارم 45 تحریک انصاف کو دیے ہیں۔ انہوں نے جیو کے اینکر شہزاد اقبال کو بھی بھیجے، انہوں نے خود دیکھے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق تحریک انصاف جیتی ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے دیے، اسی طرح تحریک لبیک نے دیے۔ کسی ایک کے جعلی فارم ہو سکتے ہیں، سبھی کو تو نہیں ہو سکتے۔ آپ کمشنر کے بیان کو ملا کے سمجھیں تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا، لیکن دوسری طرف بزد ہیں وہ قوتیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں کہ ہم نے خزاں ہی مسلط کرنی ہے، ہم نے بہار نہیں آنے دینی۔ جب تک الیکشن کمشنر کو آپ آرٹیکل 6 لگا کے سزائے موت نہیں دیتے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ چلیں، آپ کہتے ہیں کہ ایسی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ طاقتور حلقے کیا چاہتے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو شامل کر کے حکومت بنائے یا تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو شامل کر کے حکومت بنائے، یعنی پیپلز پارٹی کو بیچ میں لازمی شامل کرو۔ کیا کھیل ہے؟ کوئی مجھے بھی سمجھا دے، کیا ڈیل ہے، کیا لین دین ہوا ہے، کوئی ہمیں بھی سمجھائے۔ کیوں ضروری ہے کہ سیٹیں تحریک انصاف کی چوری کرنی ہے اور پیپلز پارٹی کو ساتھ نتھی کرنا ہے کسی اور جماعت سے؟ میں محمد مالک کو دیکھ رہا تھا، وہ نون لیگ کے بڑے قریبی ہیں، مریم نواز کا میڈیا سیل چلانے میں بھی وہ ان کی مدد کرتے رہے ہیں۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ نون لیگ کو طاقتور حلقوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے اگر حکومت بنانی ہے تو وفاق میں بھی بنانی پڑے گی، اگر آپ وفاق میں قبول نہیں کرتے تو ہم آپ کو پنجاب میں بھی نہیں بنانے دیں گے۔ تو اس طرح کی بندر بانٹ آپ کے ووٹوں کی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے حقیقی آزادی۔ جن لوگوں کو شک تھا کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ کوئی خیالی پلاؤ ہے حقیقی آزادی، انہوں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ حقیقی آزادی ہے کیا، کہ ووٹ آپ کسی اور کو ڈالیں اور شام کو بس ایک فارم 47 جیسی بے وقت، فارم 47 اس لیے بے وقت ہے کیونکہ فارم 45 کے مجموعے کا یہ نام ہے، اصل ڈاکومنٹ تو فارم 45 ہے جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے۔ تو فارم 47 جیسے بے وقت ڈاکومنٹ پہ آپ کے ووٹوں کی انہوں نے تعداد کم کی اور کسی کی بڑھا دی۔ اب الیکشن کمیشن 3 دن بعد تحقیقات کر کے سب کو کلین چٹ دے دے گا، لیکن تحقیقات تو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف فارم 45 کے مطابق ری کاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کیا ہے قانونی چارہ جوئی کی جائے اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ میں ویسے عمران خان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک سوچ قوم میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ بے شک قاضی وہاں بیٹھے ہیں، اپنے اداروں پر پھر بھی اعتماد کرو، قانون کے اندر رہو، قانون کے اندر جنگ لڑو، جمہوریت کے اندر رہو، دائرے میں رہو۔ عمران خان کی ٹوٹل لڑائی یہی ہے، وہ دائرے میں رہ کر اس نظام کو شکست دینا چاہتے ہیں، وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ یہ بار بار عمران خان کو غلط کہہ کے، فتنہ کہہ کے، فساد کہہ کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان دائرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ پوری قوم کو عمران خان نے سبق سکھایا ہے کہ آپ کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے، اور قوم نے اب دیکھ لیا کہ فرق پڑتا ہے۔ سرکاری افسران بھی بول پڑے تو اس کا مطلب ہے فرق پڑتا ہے۔ حامد میر جیسا بندہ جو رجیم چینج آپریشن میں صف اول کا سپاہی تھا، بڑا گندا کردار اس شخص نے ادا کیا، وہ بھی اب بول رہا ہے کہ مزید افسران بھی سامنے آئیں گے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ کئی افسران نے الیکشن کمیشن کو بتایا، ریٹن میں بھیجا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ دیگر افسران بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مختلف جگہ کے پریزائڈنگ افسران بھی آ کے گواہی دیں گے کہ ہوا کیا ہے، ہمارے فارم 45 پہ کیا تھا اور 47 میں کیا لکھا گیا۔ تو اس ٹائم معاشرہ ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جو ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ یہاں سے یا تو سارا معاشرہ سدھر جائے گا یا ہم بالکل ہی تباہی کی طرف چلے جائیں گے، کوئی درمیانی رستہ یہاں سے نہیں ہے۔ طاقتور حلقوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنی ضد جاری رکھی کہ ہم نے نواز شریف کو ہی نوازنا ہے اور پاکستان جائے بھاڑ میں، تو پھر یہی ہوگا۔ فیصلہ سازوں کو ہر صورت اپنی ضد ختم کرنی پڑے گی۔ مارشاء اللہ کا کوئی خطرہ پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان کو اس ٹائم 30 ارب ڈالر چاہیے اس سال، اور مارشاء اللہ لگ گیا تو پھر کوئی ملک آپ کو یہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس وقت آپ افغانستان میں کسی جنگ کا حصہ ہیں کہ امریکہ آپ کی مدد کرے یا کوئی دوسرا ملک آ کے آپ کی مدد کرے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کو آگے چلنے دیں،
اور اس ملک کو تباہی میں مزید مت دھکیلیں، ورنہ ملک اس سائڈ پہ چلا جائے گا جہاں سے واپس آنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔